السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الضحیٰ میڈیا چینل کو دیکھنے والے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے کا ہے۔ رمضان المبارک کا زمانہ تھا، گرمی اپنے شباب پر تھی اور اگلے ہفتے عید آ رہی تھی جو مسرتوں اور فرحتوں کی نوید ہوا کرتی ہے۔ دمشق کے بازاروں میں ہر طرف سجاوٹ اور رونق ہی رونق تھی۔ عید کی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری تھی۔ وزراء، امراء کی بیگمات، بچے، عزیز و قارب، شہر کے چھوٹے بڑے سب خریداری میں مصروف تھے۔ ہر چھوٹا بڑا نئی نئی پوشاکیں خرید رہا تھا کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بچہ محل میں روتا ہوا داخل ہوا۔ ماں اپنے لال کو روتا ہوا دیکھ کر بے قرار ہو گئی، اٹھایا، پیار کیا، آنسو پوجے، سینے سے لگایا، پھر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تمہیں کس نے رولایا؟ کیا کسی دوست نے کچھ کہہ دیا؟ بچہ اور زور زور سے رونے لگا۔ ماں نے بے چین ہو کر بچے کو سینے سے لگا لیا اور کہا، اے میرے لال، میں نہ کہتی تھی کہ گرمی اپنے زوروں پر ہے، بڑے بڑے بچے بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تم نے اپنی کم عمری میں روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے، شاید تمہیں پیاس لگی ہے۔ بچے نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم امی جان، مجھے پیاس نہیں لگ رہی اور نہ روزہ لگ رہا ہے۔ ماں نے محبت سے پیار کرتے ہوئے کہا کہ پھر رونے کا کیا سبب ہے؟ دیکھو اگلے ہفتے عید آ رہی ہے، اپنے بابا کے ساتھ عیدگاہ جانا، وہاں بڑی بڑی رونقیں ہوں گی۔ بچہ بولا، اسی وجہ سے تو میں رو رہا ہوں، اگلے ہفتے عید ہے، میرے سارے دوست جو میرے بابا کے وزیروں اور ملازموں کے بچے ہیں نئی نئی پوشاکیں پہن کر عیدگاہ جائیں گے۔ آپ کہتی ہیں کہ تمہارے کپڑے میں ہاتھ سے دھوؤں گی، وہی ہاتھ سے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر عیدگاہ جانا۔ دیکھیے دوسرے بچے کتنے اچھے عمدہ کپڑے خرید کر لاتے ہیں، مجھے تو ابھی سے شرم آ رہی ہے، میں عیدگاہ نہیں جاؤں گا۔ بچہ پھر زور زور سے رونے لگا۔ ماں سمجھ گئی اور خود بھی اشکبار ہو گئی۔ ہاں بیٹا، میں سب کچھ منگوا دوں گی، اب تم سو جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلافت کا کام کر کے محل میں داخل ہوئے۔ آرام کرنا ہی چاہتے تھے کہ بیوی نے غمگین لہجے میں کہا، اے امیر المؤمنین، میری جان آپ پر فدا، اگلے ہفتے عید آ رہی ہے، بچہ نئی پوشاک کے لیے بہت بے چین ہے، ابھی ابھی روتے روتے سویا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سر جھکا کر فرمایا، تمہیں تو معلوم ہے کہ مجھے تو صرف 100 درہم
مہینے کی تنخواہ ملتی ہے جس میں کھانے پینے کا گزارا، اور ایک ملازم کی تنخواہ بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ کچھ بچے تو کپڑوں کی باری آئے، رہا بیت المال وہ تو صرف غریبوں، فقیروں، یتیموں اور بیواؤں کا حق ہے۔ میں تو صرف اس کا امین ہوں، اس کا تو خیال کرنا بھی گناہ ہے۔ بے شک میرے سر کے تاج، لیکن بچہ تو ناسمجھ ہے، ضد کر رہا ہے۔ دیکھیے نا، بچے کے موٹے موٹے آنسوؤں کے نشان اب تک اس کی رخساروں پر موجود ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہو تو اس کو فروخت کر دو، بچوں کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ فاطمہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، میرے تمام زیورات تو آپ نے بیت المال میں جمع کروا دیے ہیں، بلکہ وہ قیمتی ہار جو میرے والد نے یادگار کے طور پر مجھے دیا تھا، آپ نے وہ بھی جمع کروا دیا ہے۔ اب تو میرے پاس سوائے آپ کی محبت اور فرما برداری کے کچھ نہیں ہے۔ امیر المؤمنین نے سر جھکا لیا، بڑی دیر تک سوچتے رہے، ماضی کو دیکھتے رہے، اپنا بچپن، جوانی، خوش پوشی، نفاست کو یاد کرنے لگے۔ وہ زمانہ یاد آیا کہ جو ایک دفعہ لباس پہن لیتے تھے وہ دوبارہ زیب تن نہیں کرتے تھے، جس راستے سے گزر جاتے وہ راستے گھنٹوں خوشبوؤں سے مہکتے رہتے تھے۔ سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیوی فاطمہ نے اپنے دل عزیز شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے قرار ہو گئی اور کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ وہ بولے، نہیں فاطمہ، مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا تھا۔ پھر بیت المال کے داروغہ کے پاس ایک خط لکھ کر بھیجا، ملازم کو خط دیا اور کہا کہ ابھی یہ خط داروغہ کے پاس لے جاؤ، جو کچھ وہ تمہیں دے احتیاط سے لانا۔ خط میں لکھا کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں۔ تھوڑی دیر بعد ملازم خالی ہاتھ گھر آ گیا۔ ملازم خط کے جواب میں ایک خط لایا جس میں لکھا تھا، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کے حکم کی تعمیل سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور جب یہ یقین نہیں تو پھر غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے مال کا حق کیوں ایڈوانس لے کر اپنی گردن پر رکھتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جواب پڑھ کر بے چین ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے ساختہ فرمایا، اے داروغہ، تم نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا، تم نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا، تم نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا۔ اگلے ہفتے عید اپنی پوری رونائی کے ساتھ آئی۔ دمشق کے بازاروں میں امراء کے محلات کی رنگینیاں عروج پر تھیں، ہر طرف رونق، ہر طرف رنگینی، ہر شخص قیمتی لباس میں عیدگاہ جا رہا تھا۔ لیکن
फलक ने देखा, दिमश्क वालों ने देखा, हर ख़ास व आम ने देखा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो कि अमीरुल मुमिनीन हैं, वक्त के बादशाह हैं, अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हाथ के धुले हुए पुराने कपड़े जेब तन किए ईदगाह की तरफ जा रहे थे। बच्चों के चेहरे आफताब व महताब की तरह चमक रहे थे, क्योंकि आज उनकी नज़र फानी दुनिया की वक्ती खुशी पर नहीं थी, बल्कि जन्नत की अब्दी नेमत व लज्जत के एहसास ने इन्हें सरशार कर दिया था। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह तक़वा व तहारत का दामन मजबूती के साथ थामे रहे। अल्लाह के वो ऐसे बंदे हुए जिनको उलमाए उम्मत ने 5वें खलीफा राशिद का लक़ब दिया। मेरे दोस्तों, ये खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के अमीरुल मुमिनीन, उनका वाक़या है किस तरह उन्होंने अपने बच्चों के साथ ईद गुजारी। ईद वाले दिन अमीरुल मुमिनीन के पास, वक्त के बादशाह के पास नए कपड़े नहीं हैं, बच्चों के पास नहीं नए कपड़े नहीं हैं, वही पुराने हाथ के धुले हुए कपड़ों के साथ ईदगाह ईद की नमाज पढ़ने अपने बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं। ये होते हैं हुक्मरान, ये होते हैं बादशाह, ये होते हैं अमीरुल मुमिनीन। और एक आज के हुक्मरान हैं जिनकी आयाशियां खत्म नहीं होती। क्या आज का हुक्मरान हाथ के धुले हुए कपड़े पहनकर, बगैर इस्त्री के कपड़े पहनकर, आम कपड़े पहनकर ऐसे रोड पर या मस्जिद के अंदर एक नमाज पढ़ने के लिए आएगा, या उनकी औलादें आएंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे हुक्मरानों को और हमें भी चाहिए कि हम ऐसे हुक्मरानों की जिंदगियों का मुताला करें और उन्हें अपने लिए आइडियल बनाएं और उनकी जिंदगियों को देखें कि किस तरह वो हुकूमत कर कर गए हैं, किस तरह वो अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार कर गए हैं, ताकि हम भी उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारें और हमारे हुक्मरान अपने आने से पहले वाले हुक्मरानों को देखें, इन अकाबरीन की जिंदगियों का मुताला करें, इनको देखें कि ये हुक्मरान होने के बावजूद, ये बादशाह होने के बावजूद, ये सदर वजीर आजम होने के बावजूद सादगी को अपनाते हुए अपनी जिंदगियां गुजार गए हैं। क्या आज के हुक्मरान इस तरह सादगी की जिंदगी नहीं गुजार सकते? अगर ये हुक्मरान इस तरह सादगी की जिंदगी गुजारने लग जाएं तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, हमारी तकदीर बदल जाएगी, हमारे मुल्क का कर्जा माफ हो जाएगा। हम जो इस मुल्क में बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो सारी की सारी परेशानियां अल्लाह तबारक व तआला खत्म फरमा देंगे। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि हम अपने अकाबरीन की जिंदगियों को देखें, उनका दौरे हुकूमत देखें कि वो जिस तरह अपनी जिंदगी के अंदर जिंदगी गुजार गए हैं, अपना दौरे हुकूमत गुजार गए हैं,
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت دیکھیں تو اسی طرح ہم اپنے دور کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں وہ حکومتیں کریں تو ہمارے ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں عوام کا خیال رکھنے اور اس ملک کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔